بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کاغذی لیموں کا رس اگر دن میں چند بار پی لیں تو ملیریا کا حملہ نہیں ہوگا۔ آٹے میں خمیر جلد لانے کے لیے خربوزے کے چھلکوں کو خوب سکھائیں اور باریک پیس کر سفوف تیار کر لیں۔ تھوڑا سا سفوف آٹے میں ڈال دیا کریں اور سبزیوں کو جلد گلانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ روغن زیتون دانتوں پر ملنے سے ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کچھ بچے مٹی کھاتے ہیں، انہیں روزانہ تھوڑی سی اجوائن کھلانے سے یہ عادت دور ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز تلنے سے قبل اگر کڑھائی میں 2 سے 3 چمچ لیموں کا رس ڈال دیں تو تلی ہوئی چیزیں کم تیل جذب کریں گی۔ ناظرین، کچن میں کام کے دوران اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ حصے پر پانی بہانے کی بجائے دہی لگائیں، فوراً آرام ملے گا۔ فرش پر اگر پیلے بدنما داغ پڑ جائیں تو پانی میں سرکہ اور سرف ملا کر دھوئیں، فرش جگمگا اٹھے گا۔ سوئچ بورڈ چمکانے کے لیے کسی نرم کپڑے پر نیل پالش ریموور لگا کر بورڈ صاف کریں۔ کپڑوں پر اگر سیاہی یا بال پوائنٹ کی لکیریں لگ جائیں تو انہیں سپرٹ سے صاف کریں۔ ناظرین، اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں لیموں کے چھلکے ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ ڈبر روٹی کاٹنے کے لیے چھری کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈبو کر نکال لیں، ڈبر روٹی بآسانی کٹ جائے گی۔ ہاتھ سے لہسن کی بو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچ سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھو لیں۔ پیاز جلدی گلانے کے لیے اسے باریک گول لچھوں میں کاٹیں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ خلقے ہر دوسرے شخص کا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ جسم میں موجود وٹامنز کی کمی سمیت جینیاتی مسائل اور پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ خواتین سیاہ خلقوں کو ہٹانے کے لیے گھریلو ٹوٹکے آزماتی ہیں۔ آئیے آج کچھ ایسے ٹوٹکوں سے متعلق بتاتے ہیں جس کا اس سے قبل آپ کو علم نہیں ہوگا۔ سیاہ خلقوں سے چھٹکارا بادام کے تیل سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس تیل میں وٹامن ای پایا جاتا ہے جو جلد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بادام کا تیل نہ صرف سیاہ خلقے ختم کرنے میں معاون ہے بلکہ یہ جلد کو جوان بھی رکھتا ہے۔ ٹماٹر کے جوس کا استعمال بھی ان خلقوں سے پیچھا چھڑا سکتا ہے۔ لیموں اور ٹماٹر کے رس کو ہم وزن لیں اور اسے آنکھوں کے نیچے لگائیں۔ 10 سے 15 منٹ لگا رہنے کے بعد اسے دھوئیں اور صاف کر لیں۔ روزانہ استعمال سے سیاہ حلقے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عرق گلاب سے بھی حلقوں کا خاتمہ ممکن ہے۔ روئی عرق گلاب میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں، فائدہ آپ خود دیکھیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنی جلد کو سورج کی روشنی سے براہ راست بچائیں، کیونکہ یہ سیاہ حلقوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ اگر مرغی شوربے والی پکانی ہو تو اسے پکانے سے 10 منٹ پہلے لیموں کا رس اور سرکہ لگا کر رکھ دیں، پھر گھی میں تل کر مسالہ ڈال کر پکائیں۔ ناظرین، تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور اس املی والے پانی سے برتنوں کو دھوئیں اور خوب رگڑیں، برتن چمک اٹھیں گے۔ اکثر استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتنوں اور بوتلوں پر کچھ داغ پڑ جاتے ہیں اور چکنائی جم جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑے سے ٹب میں برتنوں کے حساب سے 2 بڑے چمچے کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتن اس گرم پانی میں بھگو دیں۔ نتائج دیکھ کر حیران ہوں گے۔ ناظرین، ہاتھی دانت سے بنی ہوئی مصنوعات اکثر زرد پڑ جاتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو شیشے کے مرتبان میں رکھ کر سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھ دیں، ان کی زردی ختم ہو جائے گی۔ پیاز کاٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں یا لیموں کے چھلکے کپڑوں اور کتابوں میں رکھنے سے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ موسم گرما میں تکیے میں اگر تھوڑا سا کافور ملا دیا جائے تو اس سے تکیہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور کھٹمل بھی نہیں پڑیں گے۔ بارش کے موسم میں گھر میں لوبان کی دھنی ضرور دیں، اس سے سیلن ختم ہو جاتی ہے۔ بیڈ شیٹ کو قلف لگا کر بچھانے سے سلوٹیں نہیں پڑتی اور زیادہ دن صاف رہتی ہے۔ اگر کپڑوں پر چکناہٹ لگ جائے تو اس پر خوب پاؤڈر چھڑک کر استری کر لیں اور پھر واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں۔ بعض دفعہ مہندی ہلکی رہتی ہے، جب مہندی سوکھ کر جھڑ جائے
تو اس پر پان میں استعمال ہونے والا چونا لگایا جائے۔ اگر آپ کے بالوں میں چوئنگم چپک جائے تو اس جگہ پر تھوڑا سا شہد لگائیں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ اس طرح آپ کے بالوں سے چپکا ہوا چوئنگم اتر جائے گا۔ ناظرین، وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی ان کے لیے بہترین ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں۔ یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ان کے ناف پر گرم ہینگ لگائیں۔ اس سے ان کے معدے کا درد چلا جائے گا۔ آٹے میں اگر سنڈیاں یا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو چند پتے نیم کے لے کر آٹے کے اوپر نیچے ڈال دیں۔ اس سے سنڈیاں اور کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ چاولوں کو دیر پر رکھنے کے لیے کچے چاولوں میں نیم کے چند پتے رکھ دیں۔ اس سے چاول دیر تک محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، براؤن شوگر کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ اگر آپ کے فریج میں پھپھوندی لگ گئی ہو تو سفید سرکہ میں بیکنگ پاؤڈر ملا کر اپنے فریج کی صفائی کریں۔ اس سے پھپھوندی صاف بھی ہو جائے گی اور دوبارہ نہیں لگے گی۔ اگر آپ کے کچن کی دیواریں یا شیلف چکنائی سے بھر گئے ہوں تو سب سے پہلے انہیں تھنر سے صاف کریں۔ پھر کوئی نرم تولیہ لے کر بیکنگ پاؤڈر سے صاف کریں۔ جمی ہوئی چکنائی اتر جائے گی۔ منہ میں چھالے ہونا کوئی تشویشناک بات نہیں۔ عموماً صفائی کا خیال نہ رکھنا منہ میں چھالے کی وجہ بنتا ہے۔ منہ کے چھالے آپ کے کھانے پینے میں ایک طرح سے رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں اور یہ ایک پریشان کن صورتحال ہوتی ہے۔ ناظرین، منہ میں چھالوں کی وجوہات۔ چھالا کسی بھی وجہ کے بغیر بن سکتا ہے، تاہم یہ منہ کے زخم کی وجہ سے بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ اکثر منہ کی چوٹ بھی چھالوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنا بیکٹیریا کا سبب بنتا ہے جو منہ میں چھالوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ درج ذیل ٹوٹکوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ ان چھالوں سے جلد چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ گلیسرین کا استعمال۔ ناظرین، گلیسرین چونکہ جراثیم کش خصوصیات رکھتی ہے، اس لیے اس کو منہ کے چھالوں سے راحت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گلیسرین کے چند قطروں کو روئی کی مدد سے متاثرہ جگہوں پر 30 منٹ کے لیے لگا دیں۔ جلد نتائج کے لیے اس عمل کو 2 دن میں کم از کم 3 بار لگائیں۔ آپ گلیسرین سے بنے ماؤتھ واش کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمک کا پانی۔ ناظرین، نمک کا پانی منہ کے چھالوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ آدھا کپ گرم پانی میں آدھا چمچ نمک ملا کر اس سے 15 سیکنڈ تک غرارے کریں۔ کم از کم دن میں 2 بار یہ عمل کرنا آپ کو چھالوں سے بآسانی چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ شہد۔ شہد کو ایک اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جلد کے انفیکشن سے بچاؤ میں بہت مفید ہے۔ اس کے لیے شہد کو کم از کم 20 منٹ کے لیے متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ ایلو ویرا۔ ایلو ویرا جیل اینٹی فنگل، اینٹی سوزش اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھتا ہے جو ان چھالوں کو دور کرنے کا ایک بہترین علاج ہے۔ قدرتی ایلو ویرا جیل کو براہ راست چھالوں پر 20 منٹ کے لیے لگائیں۔ دن میں 2 بار یہ عمل کرنا آپ کو راحت فراہم کر سکتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے ٹوٹکے۔ ناظرین، ٹماٹر، مولی، کھیرا یا ککڑی کا رس، عرق گلاب، چند قطرے لیموں کا رس اور ایک چائے کا چمچ مکھن اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں اور جب خشک ہو جائے تو نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس کے بعد تھوڑی سی گلیسرین اور عرق گلاب چہرے پر لگائیں۔ اس سے جلد ملائم، صاف اور چمکدار ہو جائے گی۔ 5 بادام رات کو بھگو کر صبح چھلکا اتار کر باریک پیس لیں۔ اس میں تھوڑا سا عرق گلاب اور 5 قطرے چندن کا عطر ملا لیں۔ جہاں کہیں چہرے پر دبے ہوں روزانہ 3 بار لگائیں اور جہاں گہرے دبے ہوں وہاں زیادہ دیر لگا رہنے دیں۔ ناریل کا پانی روزانہ چہرے پر 2 بار لگانے سے
چہرے کے داغ، دبے اور مہاسے دور ہو جاتے ہیں۔ 2 چمچ بیسن، 1 چمچ گلیسرین، آدھا چمچ پسا ہوا چندن، آدھا چمچ ہلدی، 1 چمچ عرق گلاب، آدھا چمچ دودھ اور چند قطرے لیموں کا رس شامل کر کے پیسٹ بنا لیں۔ اس ابٹن کو چہرے پر ملیں، اس سے آپ کے حسن میں اضافہ ہوگا۔ کالے تل اور ہلدی چوتھائی چمچ لے کر گرم دودھ کے ساتھ پیس لیں اور چہرے پر لگائیں، اس سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ چنے کے آٹے میں تیل ملا کر چہرے پر لگائیں اور ہلکے ہاتھ سے رگڑ لیں، چھائیاں دور اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا اور رنگت صاف ہو جائے گی۔ بالوں کو گرنے سے کیسے روکا جائے؟ ناظرین، آج ہم آپ کو چند ایسے مؤثر طریقے بتائیں گے جن کا استعمال کرنے سے آپ گرتے ہوئے بالوں کو روک سکتے ہیں۔ 3 چائے کے چمچ زیتون کا تیل، 3 چائے کے چمچ بادام کا تیل گرم کر کے سر کی جلد پر اس سے آہستہ آہستہ مساج کریں۔ یہ آپ کے سر میں خون کی گردش کو بڑھا دے گا، جس سے بالوں کو اندر سے مضبوطی ملے گی۔ صحت مند غذا کھانے سے بالوں کی نشوونما بھی اچھی ہوتی ہے۔ وٹامن اے، ای، بی اور پروٹین کے استعمال سے بالوں کی صحت برقرار رہ سکتی ہے۔ اس لیے آپ کی خوراک میں ضروری غذائی اجزاء کی کمی بالوں کے گرنے کا بڑا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے صحت مند چیزیں ہی کھائیں۔ سردیوں میں گرم پانی میں سر دھونے سے گریز کریں۔ بہت زیادہ گرم پانی آپ کے بالوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے بال دھونے کے لیے ہمیشہ نیم گرم پانی کا انتخاب کریں۔ شہد کا استعمال میٹھی چیز کھانا اور روزہ رکھنا حافظے کو بڑھاتا ہے، ذہن تیز ہوتا ہے۔ کانوں میں بہرا پن محسوس ہو یا کم سنائی دینے لگے تو زیتون کا تیل نیم گرم کر کے کان میں 3 قطرے صبح و شام ڈال دیا کریں۔ کان کی سب بیماریاں دنوں میں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ یا سمیع 33 بار پڑھ کر کان پر پھونک ماریں، فوراً آرام آ جائے گا۔ نماز فجر کے بعد المجید 99 بار پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لیں، ہمیشہ صحت و عافیت سے رہیں گے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔